حسین باقری صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایرانی جو نئے سپریم لیڈر منتخب ہوئے ہیں وہ مجتبیٰ خامنئی صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے سر؟ یہ خبر اسرائیلی جو میڈیا دے رہا ہے یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اسرائیلی میڈیا اپنے کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی بندے کا نام لے کے ان کی جو انتخابی عمل ہے ان میں رکاوٹ یا دھڑاریں ڈالنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں ایران کے اندر نئے سپریم لیڈر کی انتخاب مجلس خبرگان کی جو ایک ایکسپرٹ کاؤنسل ہے ان کی ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے اوپر 80 لوگ ہوتے ہیں اور وہ میرا خیال سلیکٹ کرتے ہیں. یہ سارے فقیہ ہیں، عالم دین ہیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگوں کی منتخب نمائندے ہیں. یہ بیٹھ کے 6-7 نام کے اوپر ابھی ڈسکس کر رہے ہیں جن میں مجتبیٰ خامنئی صاحب کا نام بھی ہے، حسن روحانی جو ایکس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ہے، حسن خمینی صاحب جو امام خمینی کا نواسہ ہے وہ بھی ہیں، آیت اللہ عراقی بھی ہیں، آیت اللہ عراقی بھی ہیں. ڈفرینٹ ابھی تک 6 ناموں کے اوپر جو سیریس کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے. فائنل ڈیسیجن ابھی تک نہیں آئی اور مجھے لگتا ہے فائنل ڈیسیجن اگلے ہفتے تک آ سکتی ہے. اچھا حسین باقری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات کی بات سامنے آئی ہے، امریکہ تو پہلے بھی کہہ چکا ہے، ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے، دوسری طرف وہ آپ لوگوں پر جو ہے بم بھی ہے وہ بھی برسا رہا ہے. لیکن ابھی یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر عبد المجید حکیم الہی نے یہ بات کی ہے غالباً کہ ایران نے جاری کشیدگی کے دوران مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے. تو جو مذاکرات کی بات ہے اس پہ آپ وہاں کے لوگوں کا اس وقت کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جو فوٹیجز دیکھی، جی اس پہ مذاکرات پہ کمنٹ کیجیے گا. کیا مذاکرات ایران کی عوام اور ایران کی جو اس وقت قیادت ہے وہ آپ کو ہلکی اسمیل آئی ہے، مذاکرات چاہتی ہے؟ یاد رکھیں کہ ایران نے کبھی مذاکرات کے دروازے امریکن اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف بند کیا ہی نہیں تھا. جون 2025 میں بھی مذاکرات کی سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ پہ ان کے پر سرپرائز اٹیک ہو گیا. اس بار بھی جب عمان کا فارن منسٹر واشنگٹن میں موجود تھا اور جی ڈی وانس کے ساتھ بات کر رہا تھا مذاکرات کے حوالے سے کہ نیکسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کہاں پہ ہوں گے، اسی ٹائم پہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا. تو یہ جو مذاکرات کی بات ہے ایران از آلویز ریڈی، لیکن جب ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اور ان کے اوپر بم برسا رہے ہیں، کوئی بھی ایرانی حکام میں سے کسی نے بھی مذاکرات کی بات نہیں کی ہے اور نہ ہی کریں گے. یہ یاد رکھیں ایران کے اندر یہ ایک بہت ہی اسٹیبلش کائنڈ آف سسٹم ہے. ہر کسی کا ایک اسپیشل عہدہ ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے اپنے عہدے کے مطابق. ایران کے اندر مذاکرات کے حوالے سے 2 ہی بندے بات کرتے ہیں، یا وہاں کا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری ہے علی لاریجانی صاحب بات کر سکتے ہیں، یا ایران کا فورن منسٹر عباس عراقچی صاحب بات کر سکتے ہیں. یہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ایران کے اندر مذاکرات کے حوالے سے بات نہیں کرتا. اور علی لاریجانی صاحب کے جو لاسٹ ٹویٹ ہے اور انہوں نے انٹرویو میں بھی بتا دیا ہے کہ جنگ کے دوران ہم کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات اس وقت کریں گے جب سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل جنہوں نے جنگ اسٹارٹ کی تھی وہ جنگ بندی کریں. ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، وہ روک لے اپنے فائر کو، ہمیں کوئی نہ کوئی گارنٹی مل جائے کہ یہ دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر رہے. اس کے بعد جب وہ مذاکرات کی پیشکش کریں گے پھر ہم مذاکرات کریں گے. جنگ کے دوران کبھی بھی ایرانی مذاکرات نہیں کرتے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اچھا حسین باقری صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو گئی، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ جو اسرائیل کے جو ہیں اس وقت نیتن یاہو، انہوں نے کہا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں جو ہیں شہید ہو گئے، اس طرح کی بات ان کی طرف سے پہلے آئی. کیا وجہ تھی کہ ایران کی قیادت کی طرف سے یہ بات سامنے کیوں نہیں آئی؟ اس پہ ذرا آپ، کیونکہ وہاں پہ آپ ہیں موجود ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا علم ہوگا، یہ کیا وجہ بنی؟ ایران کے سپریم لیڈر کی خبر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیوں آئی، ایران کی طرف سے کیوں نہیں دی گئی؟ اور اس کے اندر جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں ماضی میں بھی، ایران کے اندر جو ایک جاسوسی یا غداری والے جو ایلیمنٹ رہے ہیں
اس حوالے سے بھی بتائیے گا. یہ جو شہادت تھی, جو لوکیشن امریکہ کو دی گئی, اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دھماکے ہیں یا جو میزائل مارے جاتے ہیں وہ رات کے ٹائم کیے جاتے ہیں. ان کو اتنی پکی رپورٹ تھی کہ انہوں نے دن کے ٹائم یہ کام کیا. یہ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں سر کہ کون لوگ بیچ میں غدار ملوث تھے, ان کے کوئی چہرے سے نقاب اترا ہو؟ یاد رکھیں پچھلے تقریباً 50 سال ہو گئے, 47 ایئرز ہو گئے. ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی دشمنی بہت پرانی ہے. یہ پچھلے 4 دہائیوں سے کنٹرول کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ایرانی عوام کے اندر دھڑارے پیدا کریں, یہاں پہ جاسوس بھیج دیں, جاسوس تربیت کریں. لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ٹیکنالوجی کے تھرو بھی بہت سارا کچھ کر رہے ہیں. سیٹلائٹس ان کے پاس موجود ہے, ٹریکنگ ڈیوائسز ان کے پاس موجود ہے. تو یہ ہر وہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے 4 دہائیوں سے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر کسی نہ کسی طرح یہ اٹیک کرتے جائیں یا انفلٹریشن کرتے جائیں یا مورز بناتے جائیں. لیکن خامنئی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے بھی اور ایران تہران میں کم سے کم ہر بندے سے آپ پوچھیں خامنئی صاحب کا گھر کہاں ہے, وہ آپ کو دکھا دیں گے. خامنئی صاحب کا آفس پوچھیں, وہ آپ کو دکھائیں گے. وہ آپ کو کہیں گے خیابان پاستور میں جائیں یا خیابان حور میں جائیں, وہاں پہ بیت رہبری کے نام سے جو بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے, اسی میں خامنئی صاحب رہتے ہیں اور اسی میں خامنئی صاحب کام کرتے ہیں. اور حسینیہ امام خمینی جو اسی کمپاؤنڈ کے اندر ہے, اسی میں لوگوں کے ساتھ ہر ہفتے میں ہر مہینے میں ملاقاتیں کرتے ہیں. خامنئی صاحب سیٹرڈے صبح اپنے فیملی کے ساتھ آفس میں بھی تھے, فیملی گھر پہ تھے اور یہ آفس میں تھے. دیکھیں, جب آپ نے 30 ٹام ہاک کے میزائل ایک کمپاؤنڈ کے اوپر فائر کریں گے صبح 9:30 بجے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک اسی کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں, اس میں جاسوسی والی کون سی بات ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں, تو آپ 2 بجے آپ کو پتہ ہے یہ ہر روز پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں. 30 ٹام ہاک میزائل اگر اس کے اوپر فائر ہوتی ہے, بمبر شکن میزائل آپ اس کے اوپر داغتے ہیں, تو کیا اس میں جاسوسی کی ایلیمنٹ ہے؟ نہیں. یہ یاد رکھے, خامنئی صاحب کو پتہ تھا کہ ہمیشہ اسرائیل ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, لیکن یہ بنکر میں جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے پاس بنکر نہیں ہے, ایرانی اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, میں بھی اپنے گھر میں ہی رہوں گا. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 4 سیڑھیاں نیچے جانا اتنا مشکل کام ہے ان کے لیے یا ان کے سیکیورٹی اہلکار کے لیے؟ جتنے بھی جاسوس موجود ہو, 4 سیڑھی تو نیچے جا سکتے ہیں, یہ اتنی مشکل کام نہیں ہے. یاد رہیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے صبح کی روشنی میں انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے پریزیڈنشل کسی کنٹری کے پریزیڈنشل ہاؤس کے اوپر اٹیک کرنا, سپریم لیڈر کے ہاؤس اور آفس کے اوپر اٹیک کرنا. اور ہم یہ یاد رکھیں, ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں لیکن ہم انسان ہیں. جب کسی گھر کے اوپر کمپاؤنڈ کے اندر 30 ٹام ہاک میزائلز اور بمبر شکن میزائل گریں گے, کوئی بھی اس میں ہو وہ شہید ہو جائیں گے. لیکن وہ انہوں نے پہلے کیوں بتا دیا؟ کیونکہ انہوں نے اٹیک کی تھی سب سے پہلے. The first target was سپریم لیڈر آفس. ان کو پتا تھا کہ 30 میزائل گرنے کے بعد بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن ایرانی گورنمنٹ اس لیے اناؤنس نہیں کر رہی تھی کہ ان کو ابھی تک ٹھیک سے ملبہ ہٹانے میں ٹائم لگا, ان کو خامنئی صاحب کی جو باڈی ہے اس کو ریکور کرنے میں ٹائم لگا, ساتھ میں دوسرے فیملی ممبرز کو ریکور کرنے میں ٹائم لگا. اور پھر اس کے بعد جب ان کو تسلی ہو گئی کہ ان کے سارے فیملی شہید ہو گئے, تو یہ تقریباً 3:30 بجے صبح انہوں نے اناؤنس کر دیا. یاد رہے, اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ شہید ہوئے ہوں, اور 4-5 گھنٹے ان کو بھی لگے تاکہ کنفرم کریں. یہ جنگ کے صورتحال ہے, یہ اب ہم جاسوسی والی بات ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایران کے IRGC چیف کے گھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ جاسوسوں والی ابھی اس مرحلے میں جاسوسوں والی بات نہیں ہے.